والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، قصص الانبیاء سلسلے کی آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کی خلافت صرف ان انسانوں کے لیے ہے جو خدا کے نیک بنتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن انسان پستی ذہنیت کے باعث جب بھی فارغ البال ہوا، اس نے خدا کی ذات سے انکار کا اعلان کر کے سرکشی اختیار کی اور ہمیشہ انجام سے بے خبر رہا. لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی نکلا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد اولا کے نام سے یاد کیا، وادی احقاف میں سکونت پذیر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں. یہ لوگ بڑے قد و قامت کے تھے، فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا، کھیتی باڑی سے خوب واقف تھے، اور خیال یہ ہے کہ حضرت مسیح سے 2000 سال قبل یہ قوم خوشحالی سے زندگی بسر کر رہی تھی. فارغ البالی، خوشحالی اور قوت اور طاقت کے گھمنڈ نے انہیں خدا سے باغی کر دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. خود ہی بت بناتے، ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے. آخر اللہ کی سنت کے مطابق انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لائیں، تاکہ جہاں وہ دنیاوی مسرتوں میں مگن ہیں وہاں عاقبت کی آسائشیں اور خوشیاں بھی حاصل کریں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں. اپنے سے پہلی قوم نوح کا خیال کرو، جس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آخر خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور پھر یہ دیکھو کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے پاس ہے. آؤ، برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ کر جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو، جس نے اپنے فضل اور کرم سے تم کو طاقت، قوت اور مال اور دولت اور دانائی سے سرفراز کیا ہے. تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کرو اور اس پر ایمان لاؤ. اس کے جواب میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے. اگر خدا نے پیغمبر بنانا ہی تھا تو صرف تم ہی اس عزت کے لیے رہ گئے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کو تمہارے کہنے سے ہم پوجنا چھوڑ دیں؟ اور پھر تمہارے پاس نبوت کی کیا واضح دلیل ہے؟ صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انہی خداؤں نے تمہیں خبتی اور دیوانہ بنا دیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ اور تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں. میرا خدا وہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو عدل اور انصاف میں بے نظیر ہے. وہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا. اگر تم نے خدا کے دین سے منہ پھیرا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور خداوند کریم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں.
کہ تم کو مٹا کر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس پر عاد کی قوم نے کہا، یہ روز روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کرے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کمزور اور غریب تھے۔ جب قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی کسی بات پر دھیان نہ دیا بلکہ الٹا حضرت ہود کا تمسخر اڑایا اور یہ لوگ خدا پر پھپتیاں کسنے لگے تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس کو دیکھ کر عاد کے لوگ خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے جو ہمارے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایماندار لوگوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اس بادل نے بعد میں خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر لی جو 8 دن اور 7 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد اولیٰ کے تمام سرکش انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح خدا کے عذاب کا شکار ہو کر یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ان کے گھمنڈ کے ساتھ دنیا سے نیست و نابود کر دیا جس میں وہ مبتلا تھے۔ ان کو اپنی طاقت اور قوت کا گھمنڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہلکی سی ہوا کے ذریعے ان کو اٹھا کر ایسے پٹخا جیسے ان کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو اور وہ خالی کھوکھلے تنوں کی مانند ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی جو اس نے یہاں ظاہر کی، اور ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنی کسی طاقت پر گھمنڈ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو تھی حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔ آئندہ مزید کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus,